جب وہ مجلس برخاست ہوئی، عبداللہ ابن عمر بھی اس میں موجود ہیں، میں نے چونکہ ان کا ذکر آیا اس لیے یہ بات سنانی ضروری سمجھی۔ مجلس برخاست ہوئی، عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے ساتھ باہر نکل آئے، اور جب باہر نکلے تو اپنے والد سے کہنے لگے، اے ابا جان، اللہ کے رسول نے جو سوال پوچھا تھا مجھے اس کا جواب آتا تھا، اللہ کے رسول نے جو پوچھا اس کی خبر مجھے تھی۔ عبداللہ ابن عمر کی یہ بات کرنے پر عمر کہتے ہیں، بیٹے اگر تمہیں معلوم تھا تو بولتے وہاں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بڑے موجود تھے اس لیے میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، بڑے موجود تھے اس لیے میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں جو ہے بولنا سے، اور خاموش رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کاش ہم اپنی زبانوں کو روک سکیں اور فضول گفتگو اللہ ہماری زبانوں سے جاری ہونے سے روک دے۔ تو بات ہو رہی تھی عبداللہ ابن عمر کی، فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ اکثر ہم یہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کسی بات پر رائے لیتے، صحابہ کو جمع کرتے، رائے لیتے، یہ فلاں معاملہ ہے اس پر کیا کرنا چاہیے، اور عموماً ایسے ہوتا تھا اللہ کے رسول رائے لیتے تو پھر اللہ بھی قرآن نازل کر دیتا۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے جو لائت لی جاتی، ما نزل بالناس امر قط فقال فی وقال فی عمر بن الخطاب الا نزل القرآن علی نحو مما قال عمر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول رائے لیتے، سب کی رائے اگر جدا ہوتی، عمر کی رائے اس سے بالکل ہٹ کر ہوتی، اللہ قرآن عمر کی رائے کی موافقت میں نازل فرما دیتا۔ سب کی رائے ایک طرف ہے، عمر کی رائے دوسری طرف ہے، اللہ عمر کی رائے کی موافقت میں قرآن کو نازل فرما دیتے کہ جو عمر نے کہا ہے اسی مشورے پہ، اسی رائے پر عمل کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اس سے ہٹ کے بھی ہیں، لیکن سیدنا عمر نے 3 مقام ایسے بتائے ہیں کہ جن پر ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، 3 مسئلوں میں نے، لیکن عمر نے اس بات کو تھوڑا ترتیب بدلی کہ میں نے اپنے رب کی 3 باتوں سے موافقت کی ہے۔ کن باتوں میں؟ فرمایا پہلی بات، جب کعبے میں ابھی یہ تقرر نہیں ہوا تھا کہ کہاں مصلی رکھیں، کہاں رکھ کر مصلی کعبے کی طرف رخ کریں، جب تحویل قبلہ ہو گیا، پہلے تو ہم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، مسجد قبلتین اس کا ایک واضح ثبوت ہے، اس طرف کا بھی قبلہ موجود ہے، اس طرف کا بھی ہے، جہاں مسلمان نماز پڑھتے پڑھتے جنہوں نے قبلہ بدلا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو اس مقام مبارک کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ جو گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ لے جا، جو نہیں جا سکے اپنی غفلتوں کے سبب، اپنے بغیر عذر کے یہاں اپنی غفلتوں مصروفیتوں کے سبب، اللہ ان کو بھی جا مدینے اور مکے کی زیارت نصیب فرما۔ مسجد قبلتین میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، رخ تبدیل ہو گیا۔ اب جب کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا مسئلہ درپیش ہوا تو سیدنا عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، یعنی وہاں مصلی رکھ کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مسلمانوں مصلی جو ہے نا مقام ابراہیم نو بنا لو، وہیں مصلی رکھ کے نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ عمر کی رائے ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اب ابتدا اسی طرح دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برگزیدہ صحابی کی رائے پر اللہ نے شریعت بنا دی۔ اللہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس برگزیدہ صحابی کی اس رائے کو جو شریعت بنا دیا گیا، اللہ نے قرآن کا حکم بنا دیا، اللہ مجھے آپ کو اپنے گھروں میں بھی یہ مننے اور منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مائیں جب ابتدائے اسلام تھا، صحابی آیا جایا کرتے تھے، اکثر ان مجالس میں بیٹھ جایا کرتے تھے، یا بغیر پردے کے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی سوال جواب کرنے آتے تھے، بغیر پردے کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند تھے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کہا کہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہماری مائیں ان سب کے سامنے ایسے ہی بیٹھا کریں، یا وہ کوئی سوال کریں یا جواب دیں وہ بغیر پردے کے جواب دیا کریں۔ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔
بغیر پردے کے مومنیوں کی ماؤں تم نے کسی کے سامنے نہیں جانا۔ پھر اللہ نے مطلقاً بھی حکم جاری کر دیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، خبردار مسلمانوں کی بیویوں، مسلمانوں کی عورتوں، بیٹیوں، اے مومنوں کی ماؤں، اے نبیوں کی بیویوں، خبردار بغیر پردے کے، بغیر چادر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے مخاطب ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن کی یہ آیت میرے بھائیوں منسوخ نہیں ہوئی، یہ میری آپ کی عورتوں کے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ بغیر چادر کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنے جسم کو چھپائے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی سن لیں، جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اوپر بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، جو سن رہی ہیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، گھر میں جا کے بتانے کی توفیق دے۔ جمعہ پڑھنے آتے ہو ایک کان سے سن کر باہر نہ نکالا کریں، قرآن حدیث کے مطابق جو مسئلے سنتے ہیں گھروں میں جا کے اپنی عورتوں کو بتایا کرو۔ قرآن میں یہ حکم نازل ہوا ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوا۔ آج بھی تم پر لازم ہے چادریں لے کے باہر نکلو، بال کھلے چھوڑ کے، چہرہ کھلا چھوڑ کے باہر نکلنے کی کسی مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے۔ خوف کرو خدا کا۔ اہل بیت کی خواتین کے ساتھ حشر چاہتی ہو اگر روز قیامت؟ مر جانا ہے سب نے، کوئی کتنی بھی جوان ہو، خوبصورت ہو، یہ سمجھو کہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا نہیں، قبر کی مٹی میں مر کے مٹی ہو جاؤ گی۔ کل کو قیامت کے روز تمہیں اگر چاہت ہے اہل بیت کی خواتین کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے جھنڈے تلے اٹھنا ہے تو آؤ، اللہ کے اس حکم پر عمل کرو۔ اللہ مجھے آپ کو پابندی کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، عمر نے کہا اللہ کے رسول میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ساڑیاں ماواں انہاں دے سامنے انج بیٹھے ہوں، ہر طرح دے آندے نے، پردے میں بات کریں، پردے میں بیٹھی ہو۔ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے 28ویں پارے میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کو نبی علیہ السلام نے شہد کھایا، آپ کو پتہ ہے اس کی تھوڑی بہت خوشبو ہوتی ہے۔ اب یہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تعدد ازواج، جہاں پہ بہرحال 3-4 گھر ہو، حرم ہو۔ اللہ کے رسول نے اپنی کسی ایک زوجہ کے گھر شہد کھایا، دوسری کے گھر گئے تو وہ کوئی ٹائم کا مسئلہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، بہرحال چند خواتین حرم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بیویوں نے ایکا کر لیا کہ جب یہ اللہ کے رسول وہاں جاتے ہیں شہد کھا کے آئے ہیں تو ان کو کہو جی تو آپ کے منہ مبارک میں سے ہمیں بدبو سی محسوس ہوئی ہے۔ یہ خواتین نے ایکا کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، جو چیز رب نے حلال کی ہے اے نبی آپ کیسے حرام کر سکتے؟ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، اور کسی مولوی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ یہ سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ بہرحال اس وجہ سے پھر اسی پہ اس صورت میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا عمر رضی اللہ، یہ مسئلہ جب تھوڑا بڑھا تو سیدنا عمر نے کیا کہا اللہ کے رسول ایسی کون سی بات ہے، اگر یہ آپ کو تنگ کر رہی ہیں کسی وجہ سے آپ ان کو طلاق دے دیں اور اللہ آپ کو بہترین بیویاں دے گا۔ اللہ نے پھر آپ سیدنا عمر کی اس بات کو قرآن بنا کے نازل کر دیا، اسی سورہ تحریم میں موجود ہے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اللہ نے ان خوبیوں کا اظہار کیا، بہترین بیویاں ہوں، اگر طلاق بھی دینا چاہیں تو میں اس کے بدلے میں بھی آپ کو بہترین بیویاں عطا کروں گا، زاہدات، صائمات، اپنی حفاظت کرنے والی، نیک و صوم و صلات کی پابند بہترین بیویاں، کنواری بھی دوسری بھی ساری آپ کو عطا کروں گا۔ اللہ نے جو عمر نے بات کی اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے اللہ کے رسول نے طلاق نہیں دی کہ اللہ کے رسول کے حرم میں جتنی آپ کی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات تھیں، اللہ نے ان کی خوبیوں کو گنوا دیا کہ جو نبی کے حرم میں موجود ہوتی ہیں اللہ نے ان کو ان خوبیوں سے نوازا۔
اللہ ہمیں اپنے ماؤں کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری بات، بدر کی جنگ ہوتی ہے، غزوہ بدر، جو اولین مارکا ہے حق و باطل کا۔ ایک طرف بے سر و سمانی کی حالت ہے، اگر گھوڑا موجود ہے تو جناب زرہ موجود نہیں ہے، تلوار موجود ہے تو ڈھال موجود نہیں ہے، تیر موجود ہے تو کمان موجود نہیں ہے، دوسری طرف پورا ساز و سامان ہے، دولت کی فراوانی ہے، لیکن مارکا بپا ہے۔ ایک طرف صرف اگر موجود ہے ایمان کی دولت موجود ہے، اور حق و باطل باہم آپس میں سینہ سپر ہیں، ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل ہیں، جنگ ہوتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، ایمان کے بدلے میں اللہ نے اپنے انی ممدکم بالف من الملائکہ، اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ کفر ذلیل و خوار ہوا، معلوم ہوا جب جب اہل ایمان اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ میدان میں اتر کر کفار کے مقابلے کا عزم کر لیتے ہیں، اللہ کفار کو نیست و نابود کیا کرتا ہے۔ اگر کسی کو پہلے کوئی شبہ تھا تو 7 سے لے کر 10 مئی تک جو مارکا پاک افواج نے ہماری سرحدوں پہ لڑا ہے، یہ اب سب کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اللہ نے بت پرستوں کو ذلیل و خوار کیا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا، پوری دنیا ماننے پر مجبور ہے۔ بدر کا مارکا ہوا، وہ قیدی بن کے آئے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا، پوچھا ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، کیا معاملہ کریں۔ ما ترون فی ہؤلاء الاسریٰ، ان قیدیوں کے بارے میں کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر سب سے پہلے بولے، کہا اللہ کے رسول میں یہ سمجھتا ہوں ساڑھے لجوں کلجوں رشتہ دار تے ہے نا، کوئی قبیلے دا ہے، کوئی کنبے دا ہے، کوئی برادری دا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی چچا داد ہے، کوئی فلاں ہے۔ اللہ کے رسول ایسے کریں، ان سے تھوڑا تھوڑا جرمانہ لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے پوچھا، ما ترا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر تیری کیا رائے ہے؟ اوہ، بڑے جری تھے، بہادر تھے، غضبناک تھے، بڑی جرت والے تھے۔ کہا اللہ کے رسول پیسے وہاں سے چھڑ دیے، انج نہ کرو، جڑا میرا رشتہ دار جے نہ مینوں دیو، جڑا ابو بکر دا جے ابو بکر نے دیو، تے جڑا تہاڑا رشتہ دار ہے تسی پھڑو سب دیاں توہناں لا دئیے، سب کی گردنیں اتار دیں، جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں، جو عمر کا رشتہ دار ہے میرے حوالے کر دیں، جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کو آپ اس کے ساتھ سلوک کا معاملہ کر لیں، ہم ان کی گردنوں کو اتار دیتے ہیں۔ بہرحال گفتگو ہوتی ہے تو پھر طے یہ پایا کہ ان سب سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ اگلے روز اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، ما قال لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سیدنا عمر جو ہے اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، جب داخل ہوئے نا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمر بڑے پریشان ہوئے۔ کہا اللہ کے رسول بتائیے تو صحیح کیوں آپ رو رہے ہیں، کیوں ابو بکر رو رہے ہیں؟ اگر آپ نے نہ بتایا تو عمر بھی رونا شروع کر دے گا، رونا نہ آیا تو رونے والا منہ بنا لوں گا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پریشان ہو گئے عمر۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، عمر کل آپ نے جو کہا تھا اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، لیکن کہا کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے بدلا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے اللہ نے بدلا نہیں، لیکن بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ اگر یہ کچھ ہونا لکھا نہ ہوتا میری کتاب میں تو میں عذاب نازل کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بتایا جو تیری زمین پہ رائے تھی اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے مقام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور موقع، آپ کا بڑا دشمن تھا عبداللہ ابن ابی منافق، فوت ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ اللہ کے رسول کا صحابی تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے وہ صحابی، کہنے لگے والد میرا فوت ہو گیا، اللہ کے رسول اگر آپ اپنا کرتا دے دینا، ہائے صدقے، وہ عظمتوں والا کرتا، وہ کالی کملی، وہ کرتا، ہم قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہ۔ کہا یہ دے دیں تو میں کفن بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے اس کو کرتا دے دیا، پھر کہا اگر جنازہ آپ پڑھا دیں، اللہ کے رسول جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا، عمر نے روکا اللہ کے رسول کو، کہ اللہ رسول کس موقع پہ اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، کس موقع پہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کس موقع پہ اس نے مسلمانوں کو تان و تند نہیں کیا، اور آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول پہ بھی یہ دیکھیے، قربان جائیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ کہا اخر انی یا عمر، پیچھے ہٹ جا عمر، پیچھے ہٹ جا۔ کہا اگر مجھے معلوم ہو اللہ میری دعا کرنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا، میں اس کے لیے 70 مرتبہ دعا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ معلوم ہے دشمن ہے، معلوم ہے تکلیفیں دینے والا ہے، معلوم ہے ایذا دینے والا ہے، لیکن کہا اگر میری دعا کرنے سے اللہ اس کو معاف کرے گا میں ضرور دعا کروں گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اللہ کے رسول اپنے ایس دشمن سے 70 باری بھی دعا کرو گے نا، اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا۔ جو بات عمر کر رہے تھے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، بلکہ اور واضح کر دیا، ما کان لنبی، اللہ اکبر، نہیں وہ ایک اور آیت علیحدہ سے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے پھر قانون بنا دیا اس کے بعد، عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھانے والے معاملے کے بعد اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ اللہ کے رسول آج کے بعد کوئی منافق مرے آپ نے اس کا جنازہ پڑھانا نہیں، قانون بنا دیا۔ اس کا محرک کون بنا؟ اللہ کی مرضی سے قرآن نازل ہوا، لیکن جو دل زمین پہ عمر چاہتے تھے نا ویسے ہی قرآن نازل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شراب کی حرمت ابھی نہیں آئی تھی مسلمانوں کے لیے، گو اس کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پہلے یہ آئے کہ جدو نماز پڑھیا کرو نا، شراب پی کے نہ پڑھیا کرو، پیو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد عمر نے کہا یہ معاملہ انجی ختم ہونا چاہیے تھا، اللہ رسول ختم ہی کر دیں، یہ ہے ہی بری چیز ہے، خبیث چیز ہے، نامراد چیز ہے، اس کو ویسے ہی ختم ہونا چاہیے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے پھر کلی حرمت کا حکم نازل کر دیا، مسلمانوں بچ جاؤ اس سے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جب اللہ نے قرآن میں حکم نازل کر دیا آج کے بعد شراب حرام ہے، لوگوں نے کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا، لوگوں نے مٹکے توڑ دیے۔ اگر کوئی خلق میں اتار چکا تھا، انگلیاں خلق میں مار کے انہوں نے الٹیاں کر دی کہ جو چیز رب نے حرام کر دی ہے وہ ہمارے اندر نہیں جا سکتی۔ واہ مسلمانوں، اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں آج عیسائیوں کے نام پہ شراب بکتی ہے، خریدنے والے نام نیاز مسلمان ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ مال ہی نہ دے جو تیری حرام چیزوں کو خریدنے پہ خرچ ہو، جو حرام پر خرچ ہو، اللہ وہ مال ہی نہ دے۔ اللہ خیر و سلامتی اور حلال چیزوں پہ خرچ کرنے والا حلال مال عطا فرما۔ اللہ وہ مال ہی نہ دے جو تیری ناپسندیدہ چیزوں پہ خرچ کرے۔ اور یاد رکھیے گا یہ اسراف میں آتا ہے، جن چیزوں پہ رب ناراض ہے نا یہ چیزیں حرام ہیں اور وہ ہم خریدیں، وہ اسراف میں ہے۔ ان المفسرین کانوا من اخوان الشیاطین، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اے جڑیاں اللہ دے دتے مال چوں حرام چیزاں خرید دیو، اسراف کر دیو، اور جو اسراف کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ میوزک ہے، یہ سب کچھ جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ شراب ہے، ہر وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے جس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس پہ اپنے مال سے خرچ کرو گے، صاحب دینا جی اللہ نے جا کے، اللہ کے دیے مال میں سے آتا ہے، خرچ کرتے ہو اور جواب بھی دینا پڑے گا، قدم نہیں اٹھا سکو گے۔ کہاں خرچ کیا؟ حرام کاری پہ خرچ کیا، جواب دینا پڑے گا۔ کہاں خرچ کیا؟ شراب خریدنے پہ خرچ کیا، جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے منع کیا ہے اور کتے نہ خریدیو، تجارت حرام ہے کتوں کی، بلیوں کی۔ بڑے شوق سے بتاتے ہیں لاکھوں کا کتا خریدا ہے، جس گھر میں کتا آ جائے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، بڑے شوق سے خریدتے ہو اپنی دولت کے اظہار کے لیے۔ اف ہے جس دولت کی وجہ سے کتے خریدتے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو کل جا کے؟ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول سے سیدنا جبریل نے کہا
میں کل فلاں وقت آؤں گا. اللہ کے رسول گھر میں بیٹھ کر انتظار فرما رہے ہیں کہ جبریل امین کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. جبریل نہیں آتے. اللہ کے رسول نے کچھ دیر اپنے حجرے میں انتظار کیا, باہر نکلے, جبریل باہر کھڑے تھے. کہا جبریل اندر کیوں تشریف نہیں لائے, کیوں نہیں آئے تم میرے پاس اندر؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے بستر کے پاس ایک چھوٹا سا کتا کے بچہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول واپس آئے, دیکھا آپ کے بستر میں چھوٹا سا پلہ موجود تھا, اس کو باہر نکالا, پھر جبریل امین اندر تشریف لائے. کیوں ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم اللہ کی ناراضگی کو کیوں خریدتے ہیں؟ ہم کیوں لانتے خریدتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتوں کی لعنت کے مستحق ٹھہر جائیں؟ وہ اپنے مال سے کیوں خریدتے ہیں؟ یہی وجہ ہے یہ نحوستیں پاکستان پہ برس رہی ہیں. رب کے دیے ہوئے مال سے کتے خریدتے ہو, شرابیں خریدتے ہو, حرام کاریاں کرتے ہو. اللہ مجھے آپ کو فہم نصیب فرمائے. اللہ دیے ہوئے مال سے حلال پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ حلال عطا فرما. اللہ حلال مال سے حلال پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اکبر. جب نماز لازم ہو گئی, فرض ہو گئی, اب اس کے لیے طریقہ کار کی بھی ضرورت تھی کہ کیسے بلایا جائے مسلمانوں کو نماز کے لیے. اللہ اکبر. بہت سی تجاویز تھی, بہت سی تجاویز آئیں. کسی نے کہا کہ عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ ہم ٹلی کھڑکائیں. کسی نے کہا وہ ایک خمارہ سا ہوتا ہے وہ بجائے نکارا سا, نکارا بجاؤ اور اس کے ذریعے لوگوں کو جمع کرو. کسی نے کہا یہ ٹل بجائیں جس کا یہ گھنٹی بجے گی لوگوں کو پتہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برگزیدہ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو, لوگوں کو پتہ چل جائے, لوگ جمع ہو جائیں. اللہ اکبر. عمر کی اس رائے کو اللہ نے پسند کیا. اللہ کے رسول کو خواب آ گئی اور پھر اللہ نے اذان کا طریقہ جاری و ساری فرما دیا. اللہ اکبر. یہ تھے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اللہ نے بڑی غیرت عطا کی تھی توحید کی. ایک روز طواف کر رہے ہیں کعبے کا. اکثر میں بات سناتا ہوں لیکن بڑے شوق سے سناتا ہوں, ایمان کی تازگی کے لیے ہے, کافی ہے. طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کا بوسہ لیا. یہ حجر اسود بھی گواہی دے گا ہمارے ایمان کی قیامت کے روز. اللہ اس نے میرا بوسہ لیا تھا. اللہ اکبر. اس کا بوسہ لیا لیکن ساتھ ہی کہا واللہ انکا حجر, اے حجر اسود اللہ دی قسم تو بس ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اے حجر اسود, وہ حجر اسود جو جنت سے آیا ہے, وہ حجر اسود جو کعبے کی دیوار کے ساتھ منسلک ہے, وہ حجر اسود جہاں لگا ہے ملتزم, جس کے ساتھ چمٹنے کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. اس قدر برگزیدہ جگہ, بابرکت جگہ, مقدس جگہ, اس مقدس جگہ کے ساتھ مقدس پتھر لگا ہے. آیا کہاں سے؟ جنت سے. اس کو مخاطب کون کر رہے ہیں؟ جناب عمر. کیا کہہ رہے ہیں؟ انکا حجر, تو بس ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, تو نفع نہیں دے سکتا, تو نقصان نہیں دے سکتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بیٹے, بھائی, نوجوان, یہ کیا پہنا ہے؟ آفتاب ہے, فروزہ پایا ہے. کیا کرتا ہے یہ مشکل کشائی کرتا ہے, بیماریوں سے بچاتا ہے. اب پہنا گلیچ کی پایا راجے, یہ فلاں سے طویز گٹا کے پہنا ہے, یہ میری مشکل کشائی کرے گا, یہ میری حاجت روائی کرے گا, یہ میری مشکلوں کو دور کرے گا. یہ ماشاءاللہ ہاتھ میں نوجوان ہے, ماشاءاللہ مرد ہیں, عورتوں والے یہ کڑے کیوں پہنے ہیں؟ جی یہ مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے. یہ مشکل کشائی کے لیے ہو یا فیشن کے لیے ہو, مردوں کا شیوا نہیں ہے وہ گلے میں کچھ پہنے یا ہاتھوں میں یہ کڑے پہنتے پھرے. اور بچ جاؤ ان باتوں سے, بچ جاؤ ان حرکتوں سے. اور کیوں پہنا ہے؟ جی نظر نہیں لگے گی, جی حاجت روائی ہوگی, مشکل کشائی ہوگی. یاد رکھیے اگر حجر اسود جو جنت سے آیا پتھر ہے, عمر فاروق کہہ رہے ہیں انکا قد حجر, تو بس ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. تجھے چومتا اس لیے ہوں کیونکہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے, تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے اس لیے تجھے چومتا ہوں. اللہ, لیکن تو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. یہ ہے جناب سیدنا عمر. اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. غزوہ تبوک ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان کیا, آؤ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے سامان لے کے آؤ. سیدنا عمر بھی لے کے آ گئے اور دل میں یہ خیال آیا
کہ آج تو وہ موقع آ گیا ہے، ہر روز ابو بکر نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، آج تو موقع آیا ہے کہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اور آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیے، ممکن ہے تعداد میں عمر کے گھر کا سامان زیادہ ہو، عمر اپنے گھر کا سامان لے کے آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، ایک گھر چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے، آدھا سامان آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا آج تو ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، اتنے میں ابو بکر داخل ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ کے رسول کے قدموں تلے ڈھیر فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو کچھ پاس تھا ابو بکر کے سب آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا ہے۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آپ کی اور اللہ کی محبت کے سوا گھر کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ یہ تھے ابو بکر، اللہ اکبر۔ عمر فاروق نے اور بہت سی ایسی خدمات سر انجام دی جس کا تذکرہ کرنے کے لیے کئی جمعوں کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یار زندہ صحبت باقی، پھر کسی وقت ان کی سیرت پہ بیان ہوگا۔ آئندہ خطبہ جمعہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پہ، ان کے فضائل و مناقب پہ ہوگا۔ احباب بر وقت تشریف لایا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔